Bismillahirrahmanirrahim. ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی. آج ہم جسمانی معذوری کے ایک اہم ٹاپک سیریبرل پالسی کے اوپر گفتگو کریں گے، جس کا اس ویڈیو میں ہم پہلا حصہ وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سیریبرل پالسی ہوتی کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں، بنیادی چیزیں ان کا ہم تجزیہ کریں گے. سب سے پہلے یہ لفظ سیریبرل پالسی نکلا کہاں سے ہے؟ سیریبرل ایک لیٹن لفظ سیریبرم سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے برین یا افیکٹو پارٹ آف دا برین، اور پالسی جو ہے یہ پیرالسس سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوز ہو جانا، اس کے اوپر کنٹرول نہ رہنا، اور ٹو بی مور پریسائز جو ہے لیک آف مسل کنٹرول. یہ دیکھ لیں، یہ ہمارا دماغ ہے. دماغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف حصے جسم کے مختلف حصوں کو آگے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جسم کا کوئی خاص حصہ متاثر ہو، ڈیمیج ہو، جس کی وجوہات ہم آگے جا کے ذکر کریں گے، تو وہ حصہ جس جسمانی اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ان کی موومنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. So cerebral means having to do with brain, اور palsy means weakness or problems with using the muscles. اس کی باضابطہ جو ڈیفینیشن ہے کچھ یوں ہوگی: cerebral palsy is a group of disorders that affect a person's ability to move and maintain balance and posture. cerebral palsy کوئی ایک ڈس آرڈر کا نام نہیں ہے، یہ مختلف شیڈز ہیں ڈس آرڈرز کے، جو بیسیکلی کسی بھی انسان کی اپنے جسم کو، پوسچر کو قائم رکھنے میں، بیلنس رکھنے میں، اور اس کو اس کی حرکات و سکنات کے اوپر کنٹرول رکھنے میں جو اس کی ایبلٹی ہے، اس کے اوپر متاثر ہوتی ہے. اور اس کی اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ بنیادی طور پہ نظر آتا ہے ہڈیوں کا مجموع ہے، مسلز کا مجموع ہے، اور ان ہڈیوں اور مسلز کا یہ جو مجموع ہے، اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از کمپوزڈ آف بونز، مسلز، کارٹلیج، ٹینڈن، لیگامنٹس، جوائنٹس اینڈ ادر کنیکٹیو ٹیشوز. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ اس پورے جو ہے مسلز اور بونز، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کو ایک پوسچر، اس کا جو ایک قد کاٹ اور طریقہ ہے، اس کو اس کے مطابق اس کو بیلنس میں رکھے، اور جو ہے اس کے موومنٹ کے اوپر اس کا کنٹرول ہو. اب ان سارے بظاہر جو چیزیں، اس کا کنٹرول جو ہیڈ کوارٹر ہے پورے جسم کا، وہ ہے آپ کا جو ہے وہ دماغ. دماغ جو ہے وہ اس سے نروس سسٹم آف شوٹ کرتا ہے، اور مختلف اعضاء کو وہ اپنے جو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اپنی اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق چلاتا ہے. If brain is unable to send the appropriate signal، جیسے پہلے کہا ہم نے کہ دماغ کے مختلف حصے ہیں جو مختلف اعضاء کے اوپر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، اور مختلف کاموں کے اوپر بھی جو ہے نا ان کو کنٹرول رکھتے ہیں. سو اگر دماغ سے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، دماغ کا کمیونیکیشن سسٹم جو نروس سسٹم کے تھرو پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، اگر برین اور دماغ وہ صحیح طریقے سے وہ سگنل نہ بھیج سکے،
تو پھر ظاہر ہے جو مسلز ہیں اس کے مطابق وہ نہ وہ سکڑتے ہیں نہ پھیلتے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی یہ مسلز کا ایشو نہیں ہے. بیسیکلی یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ دماغ اور مسل کے درمیان جو ہو رہا ہے اس میں دماغ کے کسی حصے کو ڈیمیج پہنچنے کی وجہ سے وہ پرٹیکولر اعضاء اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا اس کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں جو وہ کنٹرول حصہ کرتا ہے. ذرا اور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے. سو سیریبرل پالسی از اے اسٹیٹک انسیفالوپیتھی. انسیفالوپیتھی جو سر کے حوالے سے جو ہے وہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک برین انجری ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از نان پروگریسو ڈس آرڈر. یہ شروع میں واضح کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ انجری چاہے وہ ڈورنگ پریگننسی ہوئی جیسے ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے یا پریگننسی جب ہو رہی تھی نیٹل سٹیج تھی اس وقت ہوئی یا پوسٹ نیٹل سٹیج ہوئی. جب بھی ہوئی اس کا ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ یہ نان پروگریسو ڈس آرڈر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل ڈیٹیوریٹ نہیں ہوتا رہتا یا خراب نہیں ہوتا رہتا یا پروگرس نہیں کرتا رہتا. یہ جو ڈیمیج ہو گیا اور پھر اس کے الٹ بات بھی یہ ریورسیبل کیوریبل وہ بھی نہیں سمجھا جاتا. اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو ہے وہ ایک نان پروگریسو ڈس آرڈر ہے اور لائف لانگ اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. It is often associated with epilepsy, speech problems, vision compromise and cognitive functions. ابتدائی طور پہ ایک چیز اور کلیئر کر دیں کہ سی پی والے بچے سیریبرل پالسی والے بچے صرف جسمانی معذور نہیں ہوتے. ڈپینڈ کرتا ہے ان کا جسم کا دماغ کا کون سا ایسا افیکٹ ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی معذوری تو ہوتی ہی ہے ساتھ وہ مرگی کے دورے ایپیلیپٹک یا اسپیچ ڈس آرڈرز کمیونیکیشن ڈس آرڈرز یا ایون ویژنز دیکھنے کے اوپر بھی ان کی جو ہے بصارت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, بصیرت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, سماعت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور کاگنیشن ادراک کے اوپر ان کے سمجھ بوجھ کے اوپر بھی اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی کہ انٹلیکچوئل ڈس فنکشننگ جس کو ہم کہتے ہیں سب نارمل انٹلیکچوئل فنکشننگ وہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ سیریبرل پالسی ہوتی کیا ہے, مختصر الفاظ میں دماغ کے کسی حصے کو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ حصہ جو جسمانی اعضاء اور موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. یہ امبریلا ٹرم ہے جس میں بہت سارے شیڈز جو ہے نا اس میں آتے ہیں. سو ہم اس کو 3 بڑی کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. ٹاپوگرافک, اس پوائنٹس آف ویو سے اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں گے تو یہ مختلف باڈی پارٹس جو افیکٹڈ ہے اس حوالے سے ہمیں بتایا گا 1 2 3 4 وغیرہ. اور اگر ہم اس کو فزیولوجیکل یعنی وہ پارٹ جو ہے وہ حرکت کیسے کر رہے ہیں یا اس میں ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں اس کے پوائنٹ آف سے جس کو ہم کہتے ہیں موٹر ڈیولپمنٹ یا موٹر موومنٹ, تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. تو پھر ہم ایک اور اس کو ہمیں ٹائپس آف کلاسیفیکیشن نظر آئے گی. اور ایٹیلیاجیکل اس کا مطلب ہے وہ یہ جو ڈسیبلٹی اس کو ہوئی یا پرابلم اس کو ہو رہا ہے یہ اس کے کب ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے جو ہے اس کی اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک تیسری کلاسیفیکیشن بھی ہماری بن جاتی ہے. سو سب سے پہلے ہم ٹاپوگرافک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس باڈی کو افیکٹ کر رہے ہیں. سو پہلی ہے جی سیریبرل پالسی کی
اور مونوپلیجک کا مطلب یہ ہے جو ہمارے لمز ہیں، بازو، دو بازو ہیں، دو ٹانگیں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے افیکٹڈ ہے۔ اگر ہم کہیں گے پیراپلیجک اور ڈپلیجک تو اس کا مطلب یہ ہے صرف نچلا دھڑ، دونوں ٹانگیں افیکٹڈ ہیں۔ جب ہم کہیں گے ہیمی پلیجک تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا جسم کا آدھا دھڑ، یا دائیں والا یا بائیں والا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بازو اور ایک ٹانگ، چاہے دائیں والی چاہے بائیں والی۔ ٹرپلیجک مینس مطلب ہے 3 لمز افیکٹڈ ہے، ٹرپل سے لفظ سے واضح ہے 3 لمز افیکٹڈ ہے۔ اور کوادراپلیجک کا مطلب ہے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں افیکٹڈ ہیں۔ اور اب آپ یہ فوٹو سے بھی واضح کر لیں، دیکھ لیں۔ اب اس میں آپ واضح ہم کر رہے ہیں کہ ریڈ والے جو ہے نا یہ مور افیکٹڈ ایریاز ہیں، اور یلو والے لیس افیکٹڈ ایریا ہے۔ یہ ہم نے جیسے کہ یہ دیکھا ہم نے، یہ ہماری کیٹیگری دو جو یہاں پہ ہے، یہ ہے ڈپلیجک یا اور پیراپلیجک۔ اس میں ہم دیکھیں یہ دونوں ٹانگیں ریڈ ہوئی ہیں، سو یہ مور افیکٹڈ ہے۔ سو نچلا والا دھڑ اس کا جو افیکٹڈ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈپلیجک ہے یا پیراپلیجک ہے۔ اب یہ دوسرا فوٹو آپ دیکھیں، اس میں جو ہے ہیمی پلیجک ہے۔ اب ہیمی کا مطلب یہ آدھا دھڑ، یا اس کا یہ والا پورشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والی لیگ افیکٹڈ ہے، اور ساتھ یہ والا آرم افیکٹڈ ہے۔ یہ اوپر والا تھوڑا سا حصہ یہ کم افیکٹڈ ہے، لیکن یہ اس کے یہ والی سائڈ افیکٹڈ ہے۔ تو اس سے الٹ بھی ہو سکتی تھی، یہ والی سائڈ بھی افیکٹڈ ہو سکتی تھی۔ اور یہ آپ جو ہے نا ایک اور جو ہم نے یہ آخر میں دیکھا ہم نے کوادراپلیجک، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو یہ افیکٹڈ ہیں۔ سو یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے سیریبرل پالسی کی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ متاثر ہے۔ اب ہم ان کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، وہی چیزیں جو آپ کو دکھائی تھی وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ آپ دیکھیں ایک کیس ہے ڈپلیجک یا پیراپلیجیا کا، یعنی اس میں جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی دیکھا کہ نچلے والا دھڑ افیکٹڈ ہے۔ سو بوتھ لیگز ود سلائٹ انوالومنٹ ایلسویئر، دونوں ٹانگ اور تھوڑی بہت گڑبڑ اوپر بھی انوالومنٹ یہ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں مے ہے آلسو ہیو کنٹریکچرڈ مطلب کھچاوٹ، اس میں جو شارٹن ہوئے ہیں، کم ہوئی ہے کھچاوٹ کی وجہ سے۔ اور اس میں ہپس اور نیز بھی افیکٹ ہے، یہ دیکھیں نیز اندر کی طرف جو ہے نا گھسے ہوئے ہیں۔ اور پاؤں دیکھیں ذرا، یہ کلب فوٹڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ سو یہ ایک شکل ہے پیراپلیجیا کی یا ڈپلیجیا کی۔ اور اس میں بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور دیکھ لیں۔ اپر باڈی یوزلی نارمل اور ود ویری مائنر سائنس، ٹھیک ہے۔ چائلڈ میں ڈیولپ کنٹریکچر وہ مسل کی کھچاوٹ اور آف اینکلز اینڈ فیٹ، یہ باتیں۔ سو یہ ایک آپ نے دیکھ لی ڈپلیجیا کی شکل۔ اب آپ ایک ہیمیپلیجیا کی شکل دیکھ لیں۔ ہیمیا جیسے آپ کو بتایا تھا جسم کا ایک پورا حصہ، یہ بازو اور یہ ٹانگ، یہ افیکٹڈ ہے، ایک حصہ جسم کا افیکٹڈ ہے۔ اب دیکھیں یہ بازو تھوڑا سا اسٹف ہے اور بینڈ ہے، اور ہینڈ اسپیسٹک اور فلاپی آفن آف لٹل یوز، یہ جو ہے بازو یہ تقریباً اس میں بیکار ہے۔ شی واکس آن ٹپ ٹوز، یہ اپنا ایڑیوں کے بل چلتی ہے، اور آن ٹپ ٹوز آر آؤٹ سائڈ آف فٹ آن افیکٹڈ سائڈ۔ آپ یہ دیکھیں رینج سے باہر ہے، اور دس سائڈ کمپلیٹلی اور آلموسٹ نارمل، دوسرا ایسا تقریباً نارمل ہے اور ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی ہیمی پلیجیا کی ایک شکل۔ اب وہ جو تیسری بڑی کیٹیگری ہم نے دیکھی تھی کوادریپلیجیا، یعنی دونوں بازو دونوں ٹانگیں وہ متاثر ہیں۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اپر باڈی یوزلی نارمل ود ویری مائنر سائن، یہ باڈی تو نارمل ہے سائنس کے، لیکن یہ جو اس کے دونوں ہاتھ ہیں۔ چائلڈ میں ڈیولپ کنٹریکچرز آف اینکلز اینڈ فیٹ،
یہ اینکل اور فیٹ ان کے جو ہے نا مسل میں کھچاوٹ ہے اور یہ ٹوز کے اوپر چل رہا ہے. اور وین ہی واکس ہز آرمز ہیڈ اینڈ ایون ہز ماؤتھ میں ٹوسٹ اسٹرینجلی. جب وہ چلتا ہے تو سر بھی عجیب طریقے سے ہلتا ہے اور چہرے کے جیسے کہ ٹوسٹ ہوا ہے, بڑی اذیت کا شکار ہے, اور اس کا آرمز اور اسی طریقے سے یہ بہت اس کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. Children with all four limbs affected often have such severe brain damage that they never are able to walk. عام طور پہ یہ بچے جو ہے نا ان کا ذہن میں اتنا زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اس کے برین میں کہ یہ مشکل سے چل پھر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ نیز آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور لیگز اور فٹ ٹرن انورڈ, اس کے ٹانگوں کی اور پاؤں کی آپ دیکھیں ان کی بناوٹ کیسی ہے اور کس طرح یہ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں. اب ہم نے ایک کلاسیفیکیشن دیکھی کہ بچے دکھنے میں جو نظر آتے ہیں, سو ایک بازو, دونوں بازو, دونوں ٹانگیں, ایک سائڈ کا دھڑ, دوسری سائڈ کا دھڑ, یا چاروں افیکٹڈ, یہ ایک کلاسیفیکیشن تھی. وہ دکھنے میں ایسے نظر آتے تھے. اب ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں حرکات و سکنات کی, موومنٹ کی, اس کی کیا شکل بن سکتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں, اور وہ قسمیں جو ہے وہ ہم نے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ 4 ہیں. یہ آپ دیکھ لیں 4 ہیں یہ اس کی قسمیں. پہلی کو ہم کہتے ہیں اسپیسٹک سیریبرل پالسی, دوسری کو ہم کہتے ہیں ڈسکنیٹک اور ایتھاٹوئڈ سیریبرل پالسی, تیسری کو ہم کہتے ہیں ٹیکسک سیریبرل پالسی, اور چوتھی ہے مکس سیریبرل پالسی. آئیے ہم ہر ایک کو ہم ایک ایک کر کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو پہلی ہے اسپیسٹک سیریبرل پالسی, اس میں مسل پورا میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اس میں انکریز مسل ٹون, ٹینس اینڈ کنٹریکٹڈ مسلس. بیسیکلی یہ مسل کھچاوٹ والے ہیں, یہ مسل میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے اور وہ ٹینس ہیں, اسٹف ہیں, جرکی ہیں, اور موومنٹ کرتے ہوئے بڑا وہ آکورڈ جو ہے نا وہ موومنٹ کرتا ہے, اور لگتا ہے کہ کوئی جو لمز ہیں ان کو ڈیولپ ہونے میں کمی رہ گئی ہے, تھوڑے ہو گئے ہیں. اور یہ جو اسپیسٹک سی پی ہے, یہ سی پی بچوں میں 70 سے 80% جو ہوتے ہیں اسپیسٹک سی پی ہوتے ہیں. سیریبرل پالسی کے بچے جو ٹوٹل آپ ہیں ان میں سے 70 سے 80% اسپیسٹک سی پی والے ہوتے ہیں. So the child who learns to walk may do so in a stiff, awkward position with the knees pulled together and bent. آپ دیکھیں کیسے وہ بیچارہ موو کر رہا ہے اور فیٹ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں. سو یہ جو ہے وہ ہم اب اس کو فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سی پی کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ اسپیسٹک سی پی ہے. دوسری ہے جی ڈسکنیٹک اور ایتھرائڈ سی پی. یہ بھی میں آپ کو پورا دکھا دوں. اس میں بیسیکلی ایشو کیا ہے, اس میں ایشو جو ہے وہ فلکچویٹنگ ٹون ہے, جو مسل ٹونز ہیں فلکچویٹ کرتی ہیں, اور اس لیے وہ اس کا جو ہے نا مسلس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اور غیر ارادی طور پہ موومنٹ ہوتی ہیں. انوالوز ایب نارمل انوالٹری موومنٹ, غیر ارادی طور پہ نہ چاہتے ہوئے وہ موومنٹ کرتے وہ باڈی آف دا پارٹ جو ہے نا وہ جرکی ہو رہا ہوتا ہے, موو کر رہا ہوتا ہے. انٹرفیئرز ود اسپیکنگ, فیڈنگ, ریچنگ, گریبنگ اینڈ ادر. جبکہ چونکہ اس کے کپا رہے ہوتے ہیں ہاتھ اور جرکی ہوتی ہے موومنٹ, تو وہ بولنے میں بھی ہلکلاہٹ ہوتی ہے, اس کو فیڈنگ میں بھی ہوتی ہے, کوئی چیز پکڑنے میں بھی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے موومنٹس جرکی ہوتی ہیں. سلو انکنٹرولڈ موشنز, ظاہر ہے جب وہ اس کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے
تو وہ اوور کانشیس ہوتا ہے اور سلو ہوتا ہے، اور ریدنگ اینڈ ٹوسٹنگ، مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا بل کھا رہا ہوتا ہے، ٹوسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر وہ اذیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اب سی پی ٹوٹل بچوں میں سے تقریباً 20% بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈسکنیٹک یا انتھرائڈ سی پیز والے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیسری کیٹیگری آ گئی ہے جی، یہ بھی آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں جی۔ یہ دیکھیں جی، ان میں مین پرابلمز بیلنس برقرار رکھنے کا ہوتا ہے۔ بچے اپنے بیلنس برقرار رکھنے میں ان کو ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے، بڑی مشکل سے یہ ٹیڑھا میڑھا چلتے ہیں، اور ان کی چال جو ہے اس سے ہی نظر آ جاتا ہے یہ اٹیکسک سی پی بچہ ہے۔ ان میں گرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا چلتے ہیں تو بیلنس نہ قائم رکھتے گر جاتے ہیں، اور یہ سیدھے چل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ٹیڑھا میڑھا زیگ زیگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ ہے جی، اور یہ 5 سے 10% کیسز ہوتے ہیں جی اٹیکسز۔ اب چوتھی کیٹیگری ہے مکسڈ ہے۔ ایک کامن کمبینیشن از اسپیسٹک اینڈ اتھارڈ، پہلے والے دو مل کے کمبینیشن عام طور پہ ہوتے ہیں، اور اسپیسٹک مسل ٹون اینڈ انوالٹری موومنٹ، یہ تقریباً 25% کیسز جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، جو مکسڈ ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل ہونے جا رہا ہوں جی، مجبوری ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہی جو ہے وہ جو کیٹیگریز ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی شکل میں آپ پہلے میں اس بات کر چکا ہوں، یہ ہے ہیمی پلیجیا جی۔ ہیمی پلیجیا کا مطلب ہے کہ اس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے، ہیمی پلیجیا میں ایک حصہ افیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ڈپلیجیا ہے جی، اس میں نیچے والا حصہ افیکٹڈ ہے، اور یہ کوڈریپلی ہے جی، اس میں مکمل افیکٹڈ ہے۔ یہاں پہ کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ تینوں اسپیسٹک میں آتے ہیں، یہ تینوں اسپیسٹک کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ ہم نے دو علیحدہ علیحدہ پہلے باتیں کی تھی نا کہ دکھتے کیسے ہیں اور موومنٹ کیسی ہے، اب ہم ان کو آپس میں کنورج کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ اسپیسٹک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان کا جو ہے ریجنل انوالومنٹ ہے، کسی خاص ریجن میں جو ہے نا ان کا وہ ان کی مسئلہ ہے۔ اب یہ جو آگے والے ہیں کیٹیگریز، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسپیسٹک کے ساتھ ڈسکنیٹک کہا تھا اور انٹیکسیا کہا تھا۔ یہ دونوں کیٹیگری جو ہیں یہ ڈسکنیٹک میں آ رہی ہیں۔ یہ جو نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے تھائرڈ ہے اور ڈسٹانک ہے مزید ان کو، یہ پورا کا پورا جسم متاثر ہے جی، یہ ان کا، بلکہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پورے کا پورا گلوبل ٹوٹل باڈی انوالومنٹ ہے اس میں، جبکہ یہ دونوں کی جو ہے نا ریجنل انوالومنٹ ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے، یہ سائڈ والا حصہ ہے، یہ ٹوٹل انوالومنٹ ہے۔ اور اس میں آپ یہ ہو گیا کیٹیگری۔ اب جو اوور لیپنگ ہے اور ان کے جو کامن ہیں چیزیں وہ اس میں جو ڈسکس اس خاص فوٹو سے آپ کو واضح ہوں گی۔ ہم نے فزیولوجیکل کلاسیفیکیشن کی تھی، اور دوسری کلاسیفیکیشن ہم نے کی تھی ٹاپوگرافک۔ سو اب ایک لاسٹ جو ہے نا چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ ہے پیرامیڈل اور ایکسٹرا پیرامیڈل۔ اچھا، یہ آپ کی تو آپ نے دیکھ لی ہوگی اور اس کو پہچان لیا ہوگا۔ پیرامیڈل اور ایکسٹرا پیرامیڈل کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کے کس حصے کو، یہ ذہن بنے ہوئے ہیں اوپر آپ نے دیکھ رہا برین بنے ہوئے، برین کے کس حصے کے نقصان کی جو ڈیمیج کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہوئی ہے۔ پیرامیڈل یہ جو 3 ہیں یہ پیرامیڈل ہے، اور یہ جو 3 ہیں یہ ایکسٹرا پیرامیڈل ہیں۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور سلائیڈ دکھا دیتا ہوں جی۔ پیرامیڈل کیا ہوتا ہے اور ایکسٹرا پیرامیڈل کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں جی۔
پیرامیڈل ہے اوریجنیٹس فرام دا موٹر ایریا آف دا سیریبل کارٹس. دماغ کے اس حصے سے جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پیرامیڈل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو تین آپ کو مسئلے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں. اور دماغ کے ایک اور حصہ جس کو بیسل گینگلیا اور سیریبم کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہو اس کو ہم پیرامیڈل کہتے ہیں. اور تیسری ہے مکسڈ. میں آپ کو اس کو واپس لے کے جا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ والا آخری کانسیپٹ ہی بالکل کلیئر ہو جائے. یہ جو ہے پیرامیڈل ہیں یہ والے، یہ دماغ کے کورٹس والے حصے کی پرابلم سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا دوسرے دو جو حصے میں ہم نے ذکر کیا اس کے، یہ بیسل گینگلیا اور سیریبلم، اس میں خرابی کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں. اور یہ دماغ ہم نے دیکھ لیا. اب آخری سلائیڈ دیکھ لیں آج کے اس پارٹ کی، جو آپ کو سویئرٹی بتائے گا کہ سویئرٹی کے حوالے سے ہم نے جو ٹیبل مستند بنایا گیا وہ یہ ہے. لیول 1 میں جو سی بی بچہ ہے واکس وداؤٹ ریسٹرکشن، لمیٹیشن ان مور ایڈوانسڈ گراس موٹر اسکلز. اس کو چلنے پھرنے میں دشواری نہیں ہوتی، کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، بھاگنے دوڑنے میں یا کوئی گراس موٹر اسکلز میں کچھ اس کو تھوڑی سی لیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. لیول 2 ہے واکس وداؤٹ اسسٹیو ڈیوائسز. دوسرا بھی جو ہے وہ ہے جو لیول ہے اس کو کسی سپورٹ کی یا کرچز یا کوئی اور واکر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو چلنے میں پھرنے میں بظاہر دشواری نظر آ رہی ہوتی ہے. لیول 3 واکس ود اسسٹیو موبلٹی ڈیوائسز. اب یہ تیسری والی کیٹیگری ہے جس کو کوئی کرچز وغیرہ یا کوئی اور جو ہے نا چیز کی اگر اس کو نکلنا ہو پائے تو ضرورت پیش آتی ہے. اور لیول 4 میں سیلف موبلٹی ود لمیٹیشن، چلڈرن آر ٹرانسپورٹیڈ آر یوز پار موبلٹی آؤٹ ڈور. اس میں اب جو ہے نا وہ ویل چیئر یا اس قسم کی چیزیں وہ اس کو پیش آتی ہیں. اور جو 5واں ہے وہ سب سے سویئر لیول ہے، سیلف موبلٹی از سویئرلی لمیٹڈ ایون ود یوز آف اسسٹڈ ڈرائیور. اب وہ استعمال بھی کر کے ان کو وہ اس کا سیریس لمیٹیشن ہوتی ہے. تو یہ ہم نے آج کی اس میں کلاسیفیکیشنز کا ذکر کیا. انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ہم یہ سٹیجز کیا ہوتی ہیں، کازز کیا ہوتی ہیں، اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مینجمنٹ کے طریقے کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.